الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى بإذنه منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك صدق الله خالق مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات محبت سے درود پاک کی تلاوت فرما دیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام بھائیوں، معاشرے میں بہت ساری خرابیاں ہیں جن کو ہم سدھارنے کے لیے تیار نہیں ہیں. نہ ہم قرآن کی بات مانتے ہیں نہ نبی آسمان کی بات مانتے ہیں. حالانکہ دین اسلام کی بات ماننے پر اللہ نے اجر بھی بڑا رکھا ہے. قرآن کی بات مانیں گے اس پہ بھی اللہ راضی ہوگا اور اجر بھی ملے گا. امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے اس پر بھی اللہ راضی ہوگا اور بڑا اجر ملے گا.
امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ نے فرمایا 3 کام کر لو، 3 کام تم کر لو، جنت کے 8 دروازے تمہارے لیے اللہ کھول دے گا۔ جنت کے 8 دروازے، کتنے؟ 8۔ کے لیے علیحدہ دروازہ ہے، زکوٰۃ صدقہ خیرات کرنے والوں کے لیے علیحدہ دروازہ ہے، حج کرنے والوں کے لیے علیحدہ دروازہ ہے۔ تو فرمایا 3 کام کرو گے تو 8 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلا کام ہے والعافین عن الناس، معافی کو اختیار کرنا، معاف کر دینا۔ تاکہ قاتل ہے، اس نے قتل کیا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو بھی معاف کر دو۔ معاف کرنا، جنت کے 8 دروازے کھول دینا وہ اللہ کا کام۔ ہم معاف نہیں کرتے کسی کو، معافی کو اختیار کرنا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، توجہ میری طرف رکھیں۔ آپ کے دور میں کچھ نوجوان ایک شخص کو پکڑ کے لے اللہ عدالت لگی ہوئی ہے، ایک شخص کو پکڑ کے لیا اور آ کے عرض کرتے ہیں امیر المومنین یہ وہ شخص ہے جس نے ہمارے والد کو قتل کیا، ہمارے باپ کا یہ قاتل ہے، ہمارے باپ کو قتل کر کے یہ فرار ہو گیا، آج وہ پکڑ لیا ہمارے، اب وہ قاتل اچانک ان لوگوں نے واقعی میں قتل کیا، میں فرار ہو گیا، اب ان لوگوں نے مجھے دیکھ کے پہچان لیا اور مجھے پکڑ کے لیا، امیر المومنین مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے، مجھے گھر بھیجا جائے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے ان لوگوں نے پکڑا اور لیا، گھر والوں کو نہیں پتا میں پکڑا گیا ہوں، میں نے ایک دیوار کے نیچے پیسے دبائے ہوئے ہیں، میں وہ اپنے بچوں کو دے کر آ جاؤں گا، 3 دن کی مہلت۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یوں تو نہیں تجھے چھوڑا جائے گا، کوئی پھر ہم تجھے جانے دیں گے۔ اب اس قاتل نے اس دربار میں نظر دوڑائی تو وہاں پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے تھے۔ اس قاتل نے حضرت ابو ذر غفاری کی طرف اشارہ کیا کہ میرا ضامن یہ، حضرت ابو ذر ان کے اوپر بزرگی تھی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے جب اس قاتل فرمایا ٹھیک ہے اس بندے کا میں ضامن، اس بندے کا 3 دن کے بعد آ جائے گا۔ امیر المومنین نے فرمایا ابو ذر غفاری صاحب اگر یہ نہ آیا تو ہم نے آپ کو قتل کر دینا ہے، آپ ضامن بن گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرمانے لگے امیر المومنین یہ آئے گا واپس، یہ آئے گا، جانے دو اس کو۔ چھوڑ دیا گیا۔ تیسرا دن آیا، عدالت لگ گئی، سارے موجود ہیں، انتظار کر رہے ہیں وہ آدمی آئے۔
صبح سے لے کے عصر ہوگی وہ آدمی ابھی تک نہیں آیا. عصر کے بعد انتظار ہو رہا ہے کہ وہ آدمی آئے اور حضرت ابو ذر غفاری بچ جائیں. سارے ہی پریشان تھے. سورج غروب ہونے کے قریب تھا کہ گھوڑے کی آواز دربار میں آ گئے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے قاتل اگر تو آج چاہتا نا اپنی زندگی بچانا تو بچا سکتا تھا. اپنی زندگی آج تو بچا سکتا تھا نا. تو نے ضامن تو بنا ہی دیا تھا. تیری جگہ ابو ذر غفاری ان کو سزا مل جاتی تو بچ جاتا. تو کیوں آیا؟ بچانا چاہتا تو بچ جاتا. تو کیوں آیا؟ وہ قاتل کہنے لگا میں اس لیے آیا ہوں اگر میں نہ آتا تو لوگوں میں یہ بات پھیل جاتی کہ دنیا میں وعدہ کرنے والا کوئی نہیں رہا. دنیا میں وعدہ کرنے والا وعدہ وفا کرنے والا کوئی نہیں رہا. اس لیے جو میں نے وعدہ کیا اس وعدے کو میں نے وفا کر کے دکھایا تاکہ لوگوں کا اعتماد باقی رہے. لوگ اعتماد کرنا چھوڑے نہیں. اس لیے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ابو ذر غفاری کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ اس کو جانتے تھے جو آپ نے اس کی ضمانت لی. حضرت ابو ذر غفاری فرمانے لگے میں اس کو نہیں جانتا تھا یہ کون ہے. کہا پھر آپ نے اس کی ضمانت کیوں لی ہے؟ آپ کیوں بنے باقی رہے کہ لوگوں پہ احسان کرنے والے دنیا میں ہیں. لوگوں پر احسان کرنے والے بھی دنیا میں ہیں. اس کا کوئی جاننے والا نہیں تھا اس لیے میں نے اس کی ضمانت. جب یہ دونوں باتیں ان بچوں نے سنی جن کا باپ قتل ہوا تھا تو انہوں نے کہا ہم نے اس کو معاف کر دیا. ہم نے اس قاتل کو ہم نے معاف کر دیا. باپ کے قاتل کو ہم نے معاف کر دیا. کیوں معاف کیا؟ اتنے عرصے بعد تمہیں یہ قاتل ملا. کہا اس لیے معاف کیا تاکہ دنیا میں یہ روایت باقی رہے کہ معاف کرنے والے دنیا میں باقی ہیں. معاف کرنے والے دنیا میں باقی ہیں. 3 شخص قتل کرنا شریعت میں جان بوجھ کے قتل کر دے قصاصاً اس کو قتل کیا جائے لیکن قتل حکومت وقت کرے عدالت میں اس کو پیش کیا جائے. قاضی اور جج اس کے قتل کا فیصلہ دے. حکومت کر سکتی ہے دوسرا بندہ نہیں. اس کا قتل کرنا قاتل کو قصاصاً قتل کرنا جائز ہے. یہ شریعت کا مسئلہ ہے. اور دوسرا وہ بندہ جو دین اسلام سے پھر جائے مرتد ہو جائے اس کو عدالت 3 دن کا ٹائم دے گی. 3 دن ہے تمہارے پاس اسلام میں واپس آ جاؤ کلمہ پڑھ لو. اگر نہیں آؤ گے تو اسلامی حکومت میں ہے شریعت میں پھر 3 دن کے بعد اس کو قتل کر دیا جائے. اور تیسرا وہ بندہ جو شادی شدہ ہو مرد ہو یا عورت شادی شدہ اور وہ زنا کرے اور 4 گواہ اس پہ قائم ہو جائے تو اس کو مٹی کے اندر گڑھا کھود کے مٹی ڈال کے اوپر سنسار کر کے اس کو ان کو مار دیا جائے قتل کر دیا جائے. یہ 3 آدمی ایسے جن کو قتل کرنا شریعت میں جائے لیکن کرنا حکومت نے. تو اسی طرح میرے بھائیوں جو قاتل ہے اس نے قتل کیا ہے اس میں یا تو جو براساں ہیں پہلا کام ان کو سزا دینے کا اختیار اس کو قتل کر دو. دوسرا وہ فدیہ لے کے اس کو معاف کر سکتے ہیں. ہمیں اتنا مار دو معاف کر دیں گے یہ بھی جائز ہے. تیسرا کام بالکل معاف کر دیں بغیر کسی چیز کے مال کے لیے معاف کر دیں. تو فرمایا والعافین عن الناس یہ جو قاتل کو معاف کر دینا اتنا بڑا کام ہے اتنا بڑا کام ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن اللہ آنکھوں دروازے اس کے لیے کھول دے گا.
کسی کو معاف کر دینا، قتل ہے، جرم ہے، کوئی بھی کام ہے، ناراضگی ہے، معاف کر دینا، یہ معافی اللہ کو بڑی پسند۔ اور دوسرا کام، پہلا کام معاف کر دینا، یہ اتنا بڑا ثواب کا کام ہے، اللہ آٹھوں دروازے اس کے لیے کھول دے گا، لیکن معاف اللہ کے لیے کرنا، اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ اور دوسرا کام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی سے قرضہ لیا ہے، اب اس کو خفیہ طور پہ قرضہ واپس کر دینا، چھپا کے خفیہ طور پہ قرض وہ اپنا واپس کر دو، یہ بھی اتنا بڑا اجر ہے کہ جس سے قرض کو واپس کر دینا، قیامت والے دن اللہ جنت کے آٹھوں دروازے کھول دے۔ آج تو ہم قرضہ لیتے ہیں، دینے کے لیے نہیں لیتے، دبانے کے لیے لیتے ہیں۔ کتنا لوگوں نے قرضہ لے کے دبایا، وہ دیتے ہی نہیں واپس، دکانداروں سے لیا ہوا ہے، واپس دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ بھی ادھار ہے، قرض ہے، دینا چاہیے، دبا جاتے ہیں۔ وہ بیچارہ مانگ کے تھک جاتا ہے، یار میرے پیسے تو دے دو، کدو لے سیدھے لے ہی نہیں، مکر جانا، حالانکہ یہ گناہ کا کام ہے، اس کا حق ہے، حقوق العباد میں سے جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا، اللہ بھی بولو، اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے، ہمیں ایک ایک روپے کا دھیان رکھنا چاہیے۔ فرمایا کسی سے قرض لینا، پھر خفیہ طور پہ چھپا کر اس کو واپس کر دینا، یہ اتنے بڑے ثواب کا کام ہے۔ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بلائیں گے اور آٹھوں دروازے کھول دیں گے، اس میں سے چاہے جنت میں چلا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے، بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا واقعہ سنا ہے۔ ایک غریب بندہ ایک مالدار کے پاس قرض لینے کے لیے پہنچ گیا، یار مجھے مجبوری ہے، مجھے 1000 دینار قرض دے دو، مجھے مجبوری ہے۔ وہ مالدار کہنے لگا قرض تو میں تجھے دے دوں گا، کوئی ضامن پیش کر، کوئی تیرا ضامن بن جائے۔ اس نے کہا غریب بندے کا کون ضامن بنتا ہے؟ کفا باللہ وکیلا، آسمان کی طرف دیکھا، کہا اللہ ضامن ہے میرا۔ کون ضامن ہے؟ اللہ میرا ضامن ہے۔ کہا اللہ تو ضامن ہو گیا، کوئی گواہ تو پیش کر، میں تجھے 1000 دینار دے رہا ہوں، 1000 دینار لاکھوں میں بنتا ہے، اتنا قرضہ تجھے دے رہا ہوں، کوئی گواہ تو پیش کر، اس معاملے کا کوئی گواہ تو ہو۔ میرا کون گواہ، غریب بندے کا کون گواہ بنتا ہے؟ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، آسمان کی طرف دیکھا ہوگا، میرا اللہ گواہ ہے میرا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، 1000 دینار دیے اور کہا واپس کب کرے گا؟ اس نے دن اور تاریخ متعین کی، فلاں تاریخ فلاں دن میں تجھے واپس کر دوں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ قرض لے کے چلا گیا۔ اب جب وہ دن اور تاریخ آئی، اس بندے نے اپنا 1000 دینار اکٹھا کیا اور لے کر دریا کے کنارے پہ آیا تاکہ میں کشتی میں بیٹھوں اور دوسری طرف جا کے اس بندے کو یہ قرضہ واپس کروں۔ اللہ کو بھی گواہ بنایا ہوا ہے، اللہ کو ضامن بنایا ہوا ہے، بہت بڑی بات ہے اللہ کو گواہ بنانا، اللہ کو ضامن بنانا۔ جب وہاں پہ آیا، کنارے پہ کھڑا ہوا، کشتی کوئی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انتظار میں کھڑا رہا حتیٰ کہ شام کے قریب وقت پہنچ گیا۔ اب اس نے ایک لکڑی لی، لکڑی میں سوراخ کیا اور سوراخ کرنے کے بعد اس میں پیسے اور روپے ڈال دی کہ اللہ ہی اس پیسے کو وہاں پہنچائے گا، اور وہ لکڑی اٹھا کے پانی میں ڈال دی، دریا میں ڈال دی۔ اور وہ دوسرا بندہ وہ کنارے پہ کھڑا ہے کہ آج اس بندے کی تاریخ ہے، آج کا دن اس نے متعین کیا، پیسے دینے کے لیے آئے گا۔ وہ ادھر کنارے پہ کھڑا ہے، یہ ادھر کنارے پہ کھڑا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اس نے لکڑی میں پیسے ڈالے اور اللہ کے حوالے کر دیے، لکڑی چلتی شام کا ٹائم ہوا، اس بندے نے کہا چلو چلتے ہیں واپس، پتہ نہیں کیوں نہیں آیا، آج نے متعین کیا تھا، یہ لکڑی آ رہی، اس کو میں پکڑ لوں۔ لکڑی کو اٹھایا، کہا گھر میں لے جاتا ہوں، جلانے کے کام آ جائے۔
وہ لکڑی اٹھا کے گھر لے گا، جب اس کو کاٹا نا، توڑا، تو اندر سے وہ پیسے بھی ملے، روکا بھی مل گیا۔ کہا دیکھ لو اس بندے نے اللہ کو گواہ بنایا، اللہ کو ضامن بنایا، اور اللہ نے بھی پھر موقع پہ وہ قرض اس کے گھر پہنچایا، اور وہ مطمئن ہو گیا یار بندہ تو سچا تھا۔ اللہ کو گواہ بنا کے، اللہ کو ضامن بنا کے اس نے یہ پیسہ لکڑی میں ڈال کے بھیجا۔ وہ پریشان ہے یا پتہ نہیں پہنچا ہوگا کہ نہیں پہنچا۔ پھر اس نے کچھ عرصے کے بعد 1000 دینار اکٹھا کیا، اور وہ اکٹھا کر کے پیسہ لے کے اس بندے کے پاس آیا، یار میں نے وہ تیرے پیسے دینے تھے، اس دن میں آیا تھا پر کشتی نہیں ملی، تو یہ پیسے تیرے میں لے کے آ گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ بندہ بھی کتنا امانت دار ہے، اس نے یہ لکڑی اٹھا کے پیسہ وصول کر لیا، کہ ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا لیا کوئی بات نہیں، ہمارے جیسا ڈبل لے لیتا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ بندے نے پہلے پیسہ وصول کیا ہوا تھا اور کہا یار تیرے پیسے تو مجھے پہنچ گئے، تیرے پیسے تو مجھے بولو پہنچ گئے، وہ جو تو نے لکڑی میں ڈال کے بھیجے تھے نا، وہ لکڑی میں نے اٹھا لی تھی اور اس کو توڑا، تیرا پیسے ہی مل گئے۔ یہ ہے کسی کا قرض چھپا کے واپس کر دینا، کسی سے ادھار لیے تو ٹائم پہ ادھار واپس کر دینا۔ فرمایا جو کام یہ بندہ کر لیتا ہے اس کے لیے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آنکھوں دروازے کھول دے گا، یا جس میں مرضی چلا جا جاتا۔ 2 کام ہو گئے، اور تیسرا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ بڑے اطمینان سے وضو کرتا ہے، وضو بھی سنت کے مطابق کرتا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے وضو کر رہا ہے، اور جب وضو اس نے کر لیا، وضو کرنے کے بعد چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ جو دوسرا کلمہ ہے کلمہ شہادت، یہ پڑھتا ہے آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے، اس کا کام ہے پڑھنا، جنت کے 8 دروازے اللہ اس کے لیے کھول دے۔ کتنا آسان وظیفہ ہے، وضو کیا، بڑے سنت کے مطابق کیا، اہتمام کے ساتھ کی۔ اور لوگ وضو بڑی غلطیاں کر جاتے، اس کی کونی کے نیچے جگہ خالی رہ جاتی ہے، پاؤں دھو رہے ہیں، پاؤں کے پیچھے سے جگہ خشک رہے گی، بڑی جلدی ہوتی ہے وضو کرنے میں۔ بعض لوگ وضو کرتے وقت دنیاوی باتیں شروع کر لیتے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ وضو کر رہا ہے، وضو اس نے ہاتھ دھوئے، ہاتھوں میں گناہ پانی گرنے کی وجہ سے جھڑ گئے، منہ دھویا، منہ کے گناہ پانی ڈالنے کی وجہ سے وہ گناہ کیا دھل گئے، جھڑ گئے، آنکھوں کے گناہ جھڑ گئے، زبان کے گناہ جھڑ گئے، دھل گئے، پاؤں دھوئے، پاؤں کے گناہ دھل گئے۔ تو یہ وضو کرتے وقت بھی گناہ دھل رہے، لیکن وضو سنت کے مطابق ہو، اہتمام کے ساتھ ہو، دنیاوی باتیں نہ کی جائیں۔ ہم نے دیکھا ہوگا اکثر ادھر وضو ہو رہا ہے ادھر چھوڑ بچا رہے ہوتے ہیں، دنیا کی باتیں، لغو باتیں ہو رہی ہیں، حالانکہ وضو میں کسی قسم کی بات کرنے کی اجازت نہیں، سنت کے مطابق وضو کیا کریں۔ اور جب وضو ہو جائے پھر آسمان کی طرف، ایک روایت میں آسمان کی طرف چہرہ اٹھائیں، ایک روایت میں انگلی اٹھا کے یوں کہنا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمہ شہادت آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے جس نے پڑھ لیا، قیامت والے دن اس بندے کے لیے اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دے گا اور فرمائے گا جس میں چاہے جنت میں داخل ہو۔ تو یہ 3 باتیں میں نے حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق بتائی ہیں۔ پہلا کام والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینا، قاتل کو معاف کر دینا، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دینا، کوئی معافی مانگنے کے لیے آئے اس کو معاف کر دینا، بھائی کو معاف کر دینا، بہن کو معاف کر دینا، رشتہ داروں کو معاف کر دینا، اس میں بھی اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ دوسرا کام کسی سے قرض لیا ہے تو خفیہ طور پہ اس کا قرض واپس کر دینا، اس عمل میں بھی اللہ جنت کے 8 دروازے قیامت والے دن کھولے گا اور فرمائے گا جس دروازے میں چاہے داخل ہو کے جنت میں چلا جا۔ تیسرا کام وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے کلمہ شہادت پڑھ لینا۔ یہ 3 کام جو کرے گا اللہ جنت کے
8 دروازے کھول دیں گے اور فرمائیں گے جس میں سے چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق دے۔